ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے تازہ ترین خبریں سنیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے کہا ہے کہ تحریک آزادی میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت سے بکھلاہٹ کا شکار ہو کر بھارت نے اپنے آخری حربے کے طور پر بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی اور غیر جمہوری طور پر مقبوضہ کشمیر کو ضم کرنے کا خود ساختہ اعلان کیا ہے۔ پاکستانیوں، کشمیریوں اور دنیا بھر میں فرینڈز آف کشمیر کے مختلف گروپس نے سوشل میڈیا پر ایک مہم کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت لوگوں پر رواں برس 5 اگست کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں مسلط کیے گئے لاک ڈاؤن اور بھارت میں اقلیتوں سے روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کے خلاف احتجاج کے لیے بھارت کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان میں پولیس نے متنازع شہر ترمیمی بل کے سلسلے میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی پاداش میں کشمیری طالب علم مدثر لون کو تشدد کے بعد گرفتار کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لاک ڈاؤن اور مواصلاتی بندش کے باعث مسلسل 138ویں روز بھی معمولات زندگی بدستور مفلوج ہیں، جبکہ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر طرز کا فارمولہ اپناتے ہوئے سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ نئی دلی میں کشمیر طرز کے مظاہرے شروع ہو گئے۔ ادھر بھارتی پولیس نے مختلف شہروں سے 100 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا ہے۔ فائرنگ سے 2 افراد کی موت بھی واقع ہو گئی ہے۔ بھارتی دانشور اشوک سوائن نے مودی حکومت کے ناپاک عزائم کا پردہ چاک کرتے ہوئے ٹوئٹر سے جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بھارت میں احتجاج اگلے ہفتے تک جاری رہا تو مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں دہشت گرد حملہ کرا سکتی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت میں گزشتہ عرصے سے حکومتی سرپرستی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھارت میں ہندوتوا یا رام راج نافذ ہو، اور اس کے نتیجے میں بھارت کا ہندو خود کو اعلیٰ و بالا اور دوسروں کو کمتر و پست سمجھتے ہوئے اس ذہنی خبت کے نتیجے میں اکھنڈ بھارت یا مہا بھارت کا خواب پورا کرنے میں جٹ جائے۔ انسانی حقوق کارکن گوتم نولکھا اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو آئی پی ایس کے افسر اخباروں میں لکھ رہے ہیں، کھلے عام لکھ رہے ہیں ڈیموگرافک چینج کا، کہ کس طریقے سے کشمیر میں ڈیموگرافک ٹرانسفارمیشن لانا چاہیے، کہ وہاں دیش بھکتی کے نام پر مسلمز کی سنکھیا کو کم کرنے کے لیے آپ ہندوؤں کو ادھر بسانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، جس سے کہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے چلے جائیں۔ گورنر کا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے باقاعدہ وگیاپن چھاپے ہیں پورے پیج کا، جس میں کھلے عام یہ کہا ہے کہ زمین کے دام بڑھنے والے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے لوگوں کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ہماری ناسمجھداری ہوگی اگر ہم اس اسرائیلی ماڈل کو ایسے ہی ایکسپٹ کر لیں، کیونکہ جس بھے اور آتنک کے بھروسے انہوں نے کیا ہے، آج وہی بھے اور آتنک اسرائیلی ناگرکوں کو پریشان بھی کر رکھا ہے۔ تو اگر ہندوستانی ستا ورگ یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیلی ماڈل اپنا کر کشمیر میں وہ جو مرضی یہ کر سکتا ہے، تو اسے اسرائیل کی جو انوبھو ہے اس سے یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ بھے آتنک میں رکھ کر آپ لوگوں کو شانتی پریہ زندگی نہیں جی پائیں گے۔ بھارتی حکومت جتنے بھی اقدامات اٹھا رہی ہے اس سے بھارت ہی کا نقصان ہے۔